جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے. آج کیا ہم سے کاروبار کر کے کوئی کلمہ پڑھ لے گا؟ کاروبار کر کے مسلمان سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ بہترین امت. قرآن نے کہا ہے تو بنو نا بہترین. ون آف دا ٹاپ کردار میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. اچھا پھر پرابلم کیا؟ کردار کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں فلاں انگریز کو پڑھو, اس کی کردار کیوں پڑھنا ہے؟ ہمیں پڑھنا ہے تو جناب رسول اللہ کے بارے میں پڑھنا ہے, سرکار کی سنت پر عمل کر لو, تم بہترین امت بن جاؤ گے. قرآن نے دوسری ذمہ داری کیا لگائی؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کہتا ہے جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. معلوم ہوا کہ بھلائی کا حکم دینا, نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے. بلکہ دو ذمہ داریاں ہوں گی نا, دوسری اور تیسری, نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. آج تو الٹا معاملہ ہو گیا ہے, نیکی کرتے تو روکتے, برائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. آ جاؤ یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی غلط کام کرتے ہیں. ارے خود غلط کر رہے ہو, دوسروں کو بھی لگا رہے ہو. یہ سوچتے نہیں کہ تمہارے لیے گناہ جاریہ ہو جائے گا. ایک تو میرا اپنا گناہ, اور میں گناہ کر کے دوسرے دوستوں کو ان گناہوں پہ لگا دوں تو ان کے لیے بھی مار مجھے پڑے گی. ایسا نہ کیا کرو. اور یہ بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج زوال آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ختم کر دیا. پچھلی قوموں کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا تو فرشتوں نے عرض کی مولا اس قوم میں تو تیرے نیک بندے بھی ہیں, تو فرمایا انہیں بھی عذاب دو بلکہ ان کی چیخیں مجھے بھی سنائی دیں, یعنی ان کی چیخیں اور بلند ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی میں دیکھتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, انہیں کوئی رنج نہیں ہوتا. بتاؤ نا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے وطن والے, ہمارے مسلمان بھائی گناہ کرتے ہیں, بلکہ گناہوں کے اڈوں پر ہمارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, مزہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو کمپنی نہیں دینی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور سبحان اللہ آج کے دور میں اگر کوئی ماحول ہے جو ہمیں بھی گناہوں سے بچاتا ہے, ہمیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے, تو سبحان اللہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ اس ماحول میں ہمیں نیکیوں کی طرف بلایا جاتا ہے, سنتوں کی طرف بلایا جاتا ہے, گناہوں سے بچایا جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ دیکھا جائے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ تو ہر مسلمان پر قرآن کی طرف سے ذمہ داری تھی. ہم اکیلے کیسے کرتے, اکیلے کیسے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے, گناہ سے بچاتے. اللہ اکبر. آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی مل گئی کہ اگر ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل جائیں تو یہ کام بڑا آسان ہو گیا. کبھی درس سننے کا موقع ملتا ہے, کبھی درس دینے کا موقع ملتا ہے, کبھی مدنی قافلے میں جائیں تو کسی کو مسجد میں لانے کا موقع ملتا ہے, کسی کو نیکی کی بات سمجھانے کا موقع ملتا ہے. بندہ خود بھی سدھر رہا ہوتا ہے, دوسرے کی بھی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ میں اگر آپ کو صحیح بات کروں نا کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے نا, ذرا مل کے سب دہراؤ, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ ایسے ہی مدنی مقصد نہیں بنا. اگر دو قرآن کی آیتیں, وہ دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں, اگر اس کو پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, یعنی قرآن کا مقصد کیا ہے. قرآن فرماتا ہے, پہلے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور دوسری جگہ قرآن نے کیا فرمایا, بھی جو میں نے پڑھتا, مرونا بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم ایسی امت ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. اب ان دونوں کو جمع کر لیں کہ ایک مقصد تو میرے بنانے کا اللہ کی عبادت ہے, دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں, برائی سے روکوں. اگر یہ دونوں قرآنی مقصد مجھے حاصل کرنے ہیں تو اب ذرا دعوت اسلامی کا مدنی مقصد سوچ لو, ذرا سن لو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اچھا ہم ایمان والے تو ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن ایمان کمپلیٹ کیسے ہوگا, ایمان بہترین کیسے ہوگا. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا تو پوچھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. فرمایا توکل کی حفاظت کرنا ایمان کی حقیقت ہے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. قوم ترقی جو کرتی ہے نا وہ اللہ پر بھروسے کی وجہ سے کرتی ہیں. آج پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں پیسوں پر بھروسہ ہے, ہمیں رشتہ داروں دوستوں اور مالداروں پر بھروسہ ہے, ہمیں جناب صاحب منصب لوگوں پر بھروسہ ہے. یار کاروبار
کاروبار ہوگا تو آسانی ہوگی، پیسے ہوں گے تو دکھ دور ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. اگر توکل اللہ پر ہوتا نا تو مسجد آنے میں تکلیف نہ ہوتی. یار دکان سے اٹھ جاؤں گا، گاہک آئے گا، نماز نہیں پڑھتا. تمہارا توکل کدھر گیا؟ حرام کما رہا ہوں، چھوڑ دوں گا، سود چھوڑ دوں گا، کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا. تمہارا توکل کدھر گیا؟ ارے جناب ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، اگر میں نے سچ بولنا شروع کر دیا میرا آئٹم نہیں بکے گا. تیرا توکل کدھر گیا؟ تیرا رب سے بھروسہ کدھر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج مال پر بھروسہ ہے، آج اسباب پر بھروسہ ہے، ہمارا خالق پر بھروسہ نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا. آقا فرماتے ہیں جنت میں ایسی قومیں داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے. اب پرندوں کے دل کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ ہمارے دل پرندوں کے دل جیسے کیسے بن جائیں؟ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ چڑیوں کے دل میں اللہ پاک کا توکل اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. ان کے دل بغض و کینہ سے پاک ہوتے ہیں. جس انسان میں یہ صفات پیدا ہو جائیں وہ فرشتہ صفت بن جائے.